أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارا وکیل ہے اور ہم سارے فیصلے اللہ کے توکل پر کرتے ہیں. ایمان کا بہت اہم جز ہے کہ اللہ پر توکل کرنا. توکل کرنے میں علماء نے لکھا ہے کہ تین بات بہت ضروری ہے اللہ پہ توکل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو معرفت، اللہ کی معرفت ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ ہمارے تمام اعمال کی خبر رکھ رہا ہے، اللہ ہمارے رزق کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے رہنے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس دنیا میں جو بھی ضروریات زندگی ہے اللہ اس کا انتظام کر رہے ہیں. اور پھر کل قبر میں جانے کے بعد اس قبر کے بھی مالک اللہ ہیں، برزخ کے بھی مالک اللہ ہیں، میدان محشر کے بھی مالک اللہ ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اس پر ہوا معرفت. پہلا ہے معرفت ہے کہ معرفت کہ اللہ کو پہچانا جائے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حال، کہ آپ کس حال میں ہو، اس دنیا میں آپ کس حال میں ہو. کیونکہ اس دنیا میں آپ کو امتحان دینا ہے، اس لیے اس حال کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ اس دنیا میں اس حال پر ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کو پہچان رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کو مان رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے پر توکل کر رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی تقدیر پر آپ مطمئن ہیں. یہ وہ حال ہے جس حال میں آپ یہاں ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ عمل وہ ہے کہ توکل تو اللہ پہ کرنا ہے، لیکن اگر کسان خالی زمین کو بیج نہ ڈالے اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے توکل کر لے تو اس سے کوئی دانے پیدا نہیں ہوں گے، کوئی کھیتی پیدا نہیں ہوگی، کوئی بیج پیدا نہیں ہوگی. عمل یہ کرنا ہے کہ آپ کو زمین میں بیج ڈالنا ہے. زمین میں بیج ڈالنے کے بعد ہل سے اس کو جوتنا ہے. جوتنے کے بعد یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اب توکل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ہمارا بیج ڈال دینا، ہماری محنت کر دینا. اللہ چاہے، اللہ دینا چاہے تو اللہ دیں گے. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی توکل نظر اللہ پہ ہو کہ اللہ پہ توکل رہے. یہ اسباب کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر اگر دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ نے اگر مجھے گیہوں اور چاول پیداوار دیا تو یہ تو میں نے محنت کیا ہے، یہ توکل سے بات ہٹ جائے گی اور بات یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے اسباب پر بھروسہ کیا. تو توکل کے اندر یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی معرفت ہو، دوسرے آپ کس حال میں ہیں. یہ حال کسان کا یہ حال ہے کہ وہ بیج بو رہا ہے، زمین پہ جوت رہا ہے، یہ اس کا حال ہے. لیکن عمل اس کا یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد بھی اس کی نظر اور اس کا دل و دماغ توکل کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے کہ یہ ہم نے کر دیا. اب اس بیج میں سے اناج کون پیدا کرے گا، اس کے اندر بالیاں کون ڈالے گا، یہ اللہ کا کام. اسی لیے فرمایا کہ اسباب. اور یہ غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور یہ آیت جس جگہ قرآن شریف نے پیش کیا ہے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے. اس کے آگے کی آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر لو، اور بینہم شورا، جب بھی کوئی کام کرو چار سے مشورے سے کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو عزت دینے کے لیے کہ صحابہ کو بھی میرا طریقہ آ جائے، اس لیے صحابہ سے مشورہ کرتے. اور مشورہ کرنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ عَزَمْتَ، سارے مشورے کر لو، پھر اس کے بعد فَإِنْ عَزَمْتَ، پھر آپ اپنے ارادے میں پکے ہو جاؤ. اور فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور اللہ پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتے اور چاہتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد اور غزوہ بدر کا وہ واقعہ ہے. ان واقعات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے. تو توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر پورا یقین ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ تقدیر اور تدبیر دو چیز ہے. تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے، تدبیر بھی اللہ نے بنائی ہے. اور حکم بھی دیا کہ آپ تدبیر کرو، لیکن تدبیر پر غالب ہمیشہ تقدیر رہے گی. سورہ نمل میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نقل کیا، قرآن کے اندر پورے واقعے کو نقل کیا ہے. ایک پرندہ ہوتا ہے ہدہد،
اس پرندوں کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہے کہ وہ جب نظر دارتا ہے زمین کے اندر تو زمین کے اندر جیسے اپنا آئینہ ہم آئینہ دیکھتے شکل دکھتی ہے، اس زمین کے اندر ہر چیز اس کو دکھتی ہے. اور وہ زیادہ یہ کیچوا کھاتا ہے جس کو ہم کیچوا کہتے ہیں. وہ ایک بالش دو بالش بھی نیچے ہو تو اس کو نظر آتا ہے اور وہ چوٹ سے کھود کے نکال جاتا ہے. اور ہدہد پرندہ اتنا ہے کہ اس کی تعداد بھی دنیا میں بہت کم ہے. اللہ نے اس کی آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب کہیں لشکر لے کے جاتے اور پانی کی ضرورت پڑتی تو ہدہد کو لیتے تو وہ ہدہد ہوا میں اڑتا اور وہیں سے نظر دوڑاتا کہ کس جگہ پینے والا پانی ہے، کس جگہ استعمال کرنے والا پانی ہے، وہاں سے اشارہ کرتا. ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ہدہد، اللہ نے تجھے ایسی نظر دی ہے کہ زمین کے سارے سوتوں کو تو جانتا ہے، زمین کے تمام نیچوں کے خزانوں کو تو دیکھ لیتا ہے، پانی کو بھی دیکھ لیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن جب شکاری جال ڈالتا ہے تو وہ جال میں تو پھنس جاتا ہے اور شکاری تجھے پکڑ کے لے کے چلے جاتا ہے. ہدہد نے جو جواب دیا ہے ایمان والوں کے لیے، وہ ہدہد کا وہ جواب جو ہے اتنا لاجواب ہے. ہدہد نے فرمایا کہ حضرت، تدبیر پر ہمیشہ تقدیر غالب ہو جاتا ہے. یہ ساری تدبیریں ہیں اللہ نے مجھے عطا کی ہے، لیکن جب میری موت کا وقت آ گیا، مجھے شکار کرنے کا وقت آ گیا تو اب اللہ رب العالمین کی مرضی چلے گی، اللہ کی تقدیر کامیاب ہوگی. تو اس وقت کچھ نہیں سوچتا. جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ساری تدبیر دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب تقدیر، اللہ کا جو حکم چلتا ہے، تقدیر کا جب معاملہ چلتا ہے تو ساری کی ساری تقدیریں رہ جاتی ہیں. یہاں تک کہ تقدیر آپ کی یہ ہے کہ اب آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے یا موت آ گئی ہے تو اب آپ کو ساری چیزیں، وہ دنیا کی ساری چیزیں جن کو کل تک آپ استعمال کر رہے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اب تو دوسرے عالم میں جانا ہے تو وہ عالم کو اللہ کھولیں گے اور آپ کو دیکھیں گے. حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے لیے تو جن شکلوں سے وہ محبت کرتے ہیں فرشتے ان شکل میں آتے ہیں ان کو، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ اس کو خوف نہ ہو ایمان والے. اور کافر جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس اللہ سے آتے ہیں فرشتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو موت کے وقت بہت سے اللہ کے بندے ایسا ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کو کرائیت ہوتی ہے. اور بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ چہرہ ان کا خوش، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو ان کی وہ کیفیت ہوتی ہے. یہ دنیا کا نظام ختم ہو جاتا ہے وہ نظام آتا ہے. تو توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن بھروسے کو بار بار جانا فرمایا کہ بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیں، لیکن اسباب پہ بھروسہ کرنے کے بعد، اسباب کا اختیار کرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. ایک صحابی نے کہ پوچھا یا رسول اللہ، جب اللہ پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو ہمیں اسباب اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اسباب بھی توکل میں شمار ہے. اسباب کا جب حکم بھی اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے توکل کی بنیاد پر ہی اسباب اختیار کیا جاتا ہے. اور اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ مسبب الاسباب پر نظر رکھو. اسباب ساری اختیار کرو لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھو. کہ آپ نے بیج ڈال دیا، آپ نے محنت کر دی، کھیتی پوری طرح لہلا رہی ہے، تیار ہو چکی ہے کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور اللہ کی مرضی سے ایک بارش ہوئی تو آپ کی وہ ساری کی ساری کمائی جو ہے، وہ سارے کے سارے کھیتی جو ہے برباد ہو گئی. یہ ہے وہ اللہ کا توکل کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دنیا کا کام نہیں چلتا. اسی توکل کی بنیاد پر ایمان والا جو ہے وہ بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے. مشورہ کر لو، دکان کھول لو، مکان کھول لو، کاروبار کا سارا انتظام کر لو، سارے اسباب کرو، لیکن اسباب پر نظر نہیں ہو، نظر ہو اللہ کی ذات کہ اللہ رب العالمین. یہ ہے توکل، اور یہ ایمان والے کے لیے بہت. اس کو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر صحیح توکل، جیسے توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو تو اللہ کی قسم جیسے پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں بھوکے لیکن شام کو جب رات کو اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے. اسی لیے فرمایا گیا کہ لوگ جو فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جو اللہ والے جب تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پچھلے جو میں تقوی کی بات ہوئی کہ تقوی اختیار کرو تو ہم ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جیسے آپ کو کہیں سے گمان بھی نہیں ہو، کہیں سے آپ کو یہ بھی نہیں ہو کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے. یہ گمان جو ہے یہ خود ایک اسباب کی بنیاد ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے لا کے دیں گے، لیکن الحمدللہ ایک اللہ والے کے ادھر حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ادھر مجلس میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے. ایک صاحب آئے، بیٹھے، کئی دن تک بیٹھے اور فرمایا کرتے کہ اتنا بڑا خانقاہ، اتنا بڑا مدرسہ، آپ کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، چلتا کیسے ہے؟ تو میں اس کا جواب میں کل دوں گا. دوسرے دن چلا گیا. دوسرے دن وہ آیا
اتفاق سے اس کے جیب میں کچھ پیسے تھے، پیسے کہیں سے آ گئے تھے، جیب میں پیسے تھے. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنے دن سے حضرت کی مجلس میں آ رہا ہوں، حضرت کے خانقاہ میں آ رہا ہوں، مدرسے میں آ رہا ہوں، آج تک حضرت کو میں نے 1 روپیہ چندہ نہیں دیا. اس نے نکالا، اس دن 10 روپے دیا. جیسے حضرت کو 10 روپے دیا، فرمایا تم نے جو کل سوال کیا تھا اس کا جواب تم نے خود اپنے عمل سے دے دیا. کل تم نے سوال کیا تھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا ادارہ کیسے چلاتا، میں نے تم سے 10 روپیہ مانگا تو کیوں دیا؟ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ حضرت اتنا خانقاہ چلاتے، اور میں اللہ ایسے دیتے ہیں اور ہمارا مدرسہ چلتا ہے، اللہ والوں کو ہمیں ایسے. اس لیے آپ 1500 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو اللہ کے بندے طالب علم بن کر قرآن و حدیث یاد کرتے ہیں، 1500 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ان بچوں کو اللہ نے کبھی فاقے میں، کبھی وہ بھوکے نہیں. باقی بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے انجینئر کو، بڑے بڑے دنیا داروں کو فاقہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن بھلے ان کو سوکھی روٹی مل رہی ہو، دال مل رہی ہو، لیکن الحمدللہ وہ اسی میں کھا کے مست ہیں اور قرآن و حدیث کا علم حاصل. توکل کی بنیاد پر ایمان والے کا بڑا بڑا کام. جنگ پہ جب اترتے ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر دیا ہے کہ آپ تمام چیزیں، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ کی کچھ راتوں میں اختلاف ہوا، لیکن آپ جنگی خرد، جنگی سامان پہن کے نکل گئے تھے. کچھ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہماری اگر مشورہ، ہماری رائے اگر صحیح نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جنگ میں جانا. فرمایا کہ آپ نبی کو زیبا نہیں دیتا کہ جب ایک مرتبہ جنگ کا سامان لباس پہن لیا آپ توکل کر کے اللہ کی ذات پہ جانا. یہ آیت اسی لیے اتری تھی کہ غزوہ احد کے اندر بہت سارے صحابہ نے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ذرا سی دنیاوی معاملات تو گھبرا گئے تھے، تو اللہ نے وہ تسلی دی کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں کسی جنگ میں تم ہار بھی رہے ہو تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. اور وہ بتایا اس میں کہ بدر کے اندر ہم نے تم نے چرخہ لگایا، ہم نے تمہیں فتح دے دی. یہاں تم کو ہم نے تھوڑا سی کفار مکہ کو فتح دیا، تھوڑا تم کو چرخہ لگایا، معاملہ یہ ہو گیا. اور پھر ایک تیسری جنگ جب ہوئی تو اس میں تو 12,000 کا لشکر صحابہ کا اور سامنے والوں کا لشکر جو مشکل سے 3 یا 4,000 تھا. اب صحابہ کے دل و دماغ میں تو یہ بات آئی کہ ہم تو 313 تھے تو 1,000 پہ ہم نے بھاری ہو گئے. اور پھر جب ہماری تعداد کم رہی، ہم نے کبھی اکثریت کو دیکھا نہیں، آج تو ہم 12,000 اور دشمن 3 یا 4,000 ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں وہ غزوے کا نام بھول رہا ہوں، اس جب شروع کیا، حملہ شروع کیا ہے، کافروں نے 12,000 صحابہ کو بھگا دیا اس انداز سے. اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن کیا کہ وہاں تمہاری نظر ہمارے سے ہٹ گئی تھی، اللہ کی ذات سے ہٹ کر تمہاری نظر تمہاری نفری پہ آ گئی تھی کہ آج تو ہم 12,000 ہیں. 12,000 میں تم 12 لاکھ ہو. توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. یہ ایمان والے کا کمال ہے. یہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں یہی چیز لکھتے، تاریخ دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہیں لیکن توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھر جب مارا گیا تو اللہ نے اپنے نبی کے اس عہدے کی عزت رکھتے ہوئے فرشتوں کو فوراً بھیج دیا. جبریل بھی ساتھ میں آ گئے، حضرت میکائیل بھی آ گیا، فرمایا کہ یہ پہاڑوں کو چلانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، طائف 2 پہاڑوں کے بیچ ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس فرشتوں کو حکم دوں کہ پہاڑوں کو حکم دے کہ مل جاؤ، اس میں طائف کی پوری بستی پس جائے گی. اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اگر یہ مجھے نہیں سمجھ پا رہے، یہ میرے دین کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ مجھے نہیں پہچان پا رہے، تو شاید ان کے آنے والی نسلیں مجھے پہچان لیں. اور ہوا بھی یہی کہ پھر بعد میں سارے طائف کے لوگ، حجاز میں کوئی ایسا نہیں رہا جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لایا. تو توکل یہ بات ہوتی ہے کہ توکل کا معاملہ یہ ہے کہ توکل کیسا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توکل نقل کیا تاریخ. کپڑا اتار دیا گیا، مادر ذات ننگے کر دیے گئے، گوفن میں بٹھا دیا گیا ہے، آنکھ دکھ رہی ہے. جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیا میں حضرت ابراہیم کی مدد کے لیے جاؤں؟ فرمایا جاؤ، اگر ابراہیم تم سے مدد لیتے ہیں تو جاؤ. حضرت جبریل تشریف لائے، فرمایا کہ ابراہیم میں اللہ سے ہدایت لے کر آیا، پانی برسانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ حکم دو تو میں پانی برسا دوں، اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ بتاؤ کہ خلیل اس حال میں گوفن میں بیٹھا ہوا ہے اور سامنے آگ لگ رہی ہے، میرے رب جلیل کو یہ سب معلوم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. فرمایا پھر آپ جاؤ تو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. اگر میرا رب جلیل بغیر جبرائیل کے، بغیر آگ کے مجھے بچا سکتا ہے وہ بچائے گا، باقی اگر مجھے جلانا چاہتا ہے تو جائے گا. یہ ہے وہ توکل کا وہ اعلیٰ امتیاز، وہ اعلیٰ مرتبہ ہے توکل کا کہ پھر اللہ رب العالمین جب اللہ کے آپ
کو اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے بندہ تو پھر اللہ ڈائریکٹ مدد فرماتا ہے. کسی فرشتوں کو نہیں بھیجا اللہ نے کہ جا کے آگ کو ٹھنڈا کرو، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا فیہا بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کا گہوارہ بن جا. اور آپ اس پہ بیٹھ کے اس زمانے کے جو صحیفے پہ پڑھ رہے ہو، کوئی تکلیف نہیں حضرت ابراہیم. یہ توکل کا بات ہے. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کی راہ میں بندہ جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کے وقت لڑائی جب ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، گولی چلتی ہے، اس سے اس کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کہ اس کی گردن کٹ گئی ہے، اس کا موڑا کٹ گیا ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس شہید کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جس طرح تمہیں کوئی چوٹی کاٹتی ہے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے.